مولانا اسد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ آج ایوان کے اندر کارروائی آپ سب حضرات نے دیکھی۔ ہم نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یک طرفہ قانون سازی اس کو قوم نہیں تسلیم کرے گی، اور ہم نے پھر دعوت دی کہ آپ کو کیا جلدی ہے؟ اگر قوم کے مفاد میں آپ قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر اپوزیشن آپ کی دعوت کو قبول کر چکی ہے، آپ آئے، ہم آپ کو تجاویز دینا چاہتے ہیں۔ کم از کم آپ اس قانون کو پاس کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو ہی صاف اور شفاف بنا لیں۔ جو اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں اس کو انہوں نے یہاں پر لاگو نہیں ہونے دیا۔ آج انہوں نے جس طرح دھاندلی کے ذریعے بل پاس کیے ہیں، ان سے کیسے قوم توقع کر سکتی ہے کہ ان سے کوئی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کو عام انتخابات میں صاف اور شفاف انتخابات دے سکتے ہیں؟ ہم نے پوری قوم کے سامنے انہوں نے جس طریقے سے ایوان کی کارروائی چلائی، اپوزیشن بار بار کہتی رہی۔ ہمارے جو امینڈمنٹس تھے ممبران کے، وہ اپنے امینڈمنٹ پر بات نہیں کر سکتے تھے۔ اپوزیشن لیڈر صاحب، پارلیمانی لیڈرز، سینٹ کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ہمارے، ان کو بات نہیں کرنے دی، ان کو فلور نہیں دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے جو پارلیمانی لیڈرز تھے اس میں صرف 3 پارلیمانی لیڈرز کو انہوں نے بات کرنی دی۔ اس کے بعد انہوں نے جبراً قانون سازی شروع کر دی۔ اب جبر کی بنیاد پر اگر قانون سازی ہوگی، اور آپ نے خود مشاہدہ کیا، نہیں تو فوٹیج اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا کوئی اتحادی ان کے حق میں کھڑا نہیں ہوا کہ آج انہوں نے اون کیا ہو کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کے ان قوانین کو ووٹ کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے جس طرح لٹکے ہوئے تھے، کل اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جبر کی بنیاد پر ان کو مینج کیا گیا ہے، اور ہم برملا کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے اداروں نے یہ قانون سازی یہ مینج کی ہے۔ ببانگ دوہل کہتے ہیں، ہم قطعاً اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہر فورم پر لے جائیں گے، سپریم کورٹ کے اندر بھی لے جائیں گے، اور اس دروازے پر جہاں پر آپ موجود ہیں یہاں پر بھی پبلک کو لائیں گے اور بتائیں گے کہ اگر جبر ہے تو پھر جبر کا مقابلہ جبر کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اس میں کوئی رعایت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔